اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نظام اعمال کا آج آخری سیشن ہوگا، اور جو 2 سیشن سے ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کس طرح اور کن اوقات میں کن ٹائمز میں ہمارے اعمال ائمہ علیہم السلام کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آج ہم 3 احادیث اور دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سیشن کو کلوز کریں گے، اس ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے۔ فی الحال اگرچہ ٹاپک بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے، تقریباً شاید 50 احادیثیں موجود ہیں اسی موضوع کے اوپر، لیکن ابھی تک جو احادیثیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 10 احادیث ہیں، اس کو سلیکٹ کر کے پھر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ لیکن اکثر احادیث کے اندر یہی کامن باتیں ہیں، کامن مطالب ہیں جو پیش آپ کے سامنے کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرضا۔ آپ دیکھیں، عبد الرضا، امام رضا علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام ہے عبد الرضا، اور وہ فرماتے ہیں کہ قلت للرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا ادعو اللہ لی ولأہل بیتی، آپ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجئے۔ قال، امام نے یہاں پر بیان کیا، جواب دیا کہ اولست افعل، کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، تم لوگ کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں؟ واللہ ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم، خدا کی قسم تمہارے اعمال اور تمہارے خانوادے کے اعمال اور تمہارے یعنی تم شیعوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فی کل یوم، پورا دن، لمحہ بلمحہ، فی کل یوم ولیلۃ، دن میں بھی اور رات میں بھی، یعنی لمحہ بلمحہ، 24/7، 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو امام نے یہ سب سے پہلا 2 باتیں یہاں پر امام نے مطالب بیان فرمایا۔ ایک سب سے پہلا کیا تھا جواب کا حصہ، اولست افعل، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، تم لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں؟ آپ دیکھیں امام اپنے شیعوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم جو شیعہ ہیں امام علیہ السلام کے، کس نگاہ سے امام کو دیکھتے ہیں؟ آیا ہم یہی نگاہ امام کی نسبت رکھتے ہیں جو امام ہماری نسبت رکھتے ہیں؟ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ دائماً محشور ہیں، ہم امام کے ساتھ 24 گھنٹے محشور ہیں، ہر لمحے امام کے ساتھ، امام کی نگاہ کے اندر ہم امام کی دید کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے، اس بات کا یقین ہو جائے تو انسان کا ہر عمل بلکہ اس کی ساری زندگی ولائی ہو جائے گی، اس کی ساری زندگی ولائی ہو جائے گی۔ اور یہ اس حدیث کے ذریعے امام ہمیں امام شناسی اور امامت کا عملی درس دے رہے ہیں۔ ہم نارملی امامت کہاں پڑھتے ہیں؟ عقائد کی کتابوں میں، لیکن وہ جو ہم عقائد کی کتاب میں پڑھتے ہیں وہ پریکٹیکل امامت نہیں ہے، وہ تھیوریٹیکل ہے، وہ مفہومی ہے، مفہوم یعنی تھیوریٹیکل امامت پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر امام علیہ السلام ہمیں عملی اور پریکٹیکل امامت سکھا رہے ہیں کہ یہ امام ہوتا ہے تمہارا، کہ امام تمہارے ساتھ دائماً محشور ہے، ہر لمحے تمہاری زندگی کے اندر اس کا دخل ہے۔ بس اب آپ یہ دیکھیں، اس نگاہ سے اگر اب اس دید سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ان موضوعات کو دیکھیں، اس دید سے ہم اپنے امام کو دیکھیں، تو یہاں پر
نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ شیعہ، کہ کیوں شیعہ کے اندر اور شیعت کے اندر ایک عقیدہ یہ رکھا گیا ہے اور یہ موجود ہے یہ عقیدہ کہ کیوں شیعت کے اندر امام کو زندہ اور حی ہونا چاہیے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہمیشہ محشور ہو، ان کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہو، ان کی تمام مشکلات کو حل کرتا ہو اور ان کو ہدایت کی جانب، ہدایت کے راستے کی جانب ہمیشہ مشغول رہتا ہو۔ یہ امام کا کام ہے، پریکٹیکل کام ہے امام کا۔ اور لہٰذا اگر اس نگاہ سے ہم امام کو دیکھیں تو ہمارا ہر عمل امام کے ذریعے صعود کرے گا، صعود یعنی پرواز کرے گا۔ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ عمل انسان جب انجام دیتا ہے تو کوئی جدا چیز نہیں ہے، رات گئی بات گئی والا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے اگر 2 دن پہلے ایک عمل انجام دیا ہے اب اس عمل کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر عمل میرے امام کو پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ عمل اگر عمل صالحہ ہو، عمل حسنہ ہو، تو وہ عمل حسنہ امام کے توسط سے اس عالم ملکوت میں پرواز کر رہا ہے، اور اس کے آثار اور اس کے ایفیکٹس اس دنیا میں مجھے دیکھنے کو ملیں گے۔ بس یہ ہماری نگاہ ہونے چاہیے عمل کی جانب۔ اب یہاں پر ایک جالب اور بہترین واقعہ ہے کہ مرحوم آغا سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے یہ واقعہ کہ جو یمنی شیعہ ہیں جن کو زیدی شیعہ کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی زیارت نجف میں ان کے مرکز اور ان کے حرم کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور ایک سال ایسا پیش آیا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے چاہا کہ انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سید ابو الحسن اصفہانی کی زیارت کریں اور ان سے کچھ بات چیت کریں، گفتگو کریں۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو آنے دیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس زیدی شیعہ کا جو گروپ تھا کاروان کا، اس میں ایک عالم بھی موجود تھا، ان کا عالم زیدی۔ اس نے اس گفتگو میں ایک سوال کیا سید ابو الحسن اصفہانی سے اور پوچھا کہ کیوں شیعہ اثنا عشری کے اندر امام کا حی ہونا ضروری ہے؟ کیوں شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام حتماً زندہ ہو؟ سید ابو الحسن اصفہانی نے جواب دیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اپنی مشکلات کے اندر اپنے امام سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے جواب بھی لیتے ہیں، وہ ہماری مشکلات بھی حل کرتے ہیں۔ تو عالم زیدی نے کہا عجب، تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ امام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے جواب بھی لیتے ہیں؟ مرحوم سید ابو الحسن اصفہانی کا بالکل ایسا ہی ہے۔ عالم زیدی نے یہاں پر کہا کہ ممکن ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی وقت لے لیں، کوئی ٹائم لے لیں کہ ہم بھی آپ کے امام کے محضر میں آئیں اور ان سے کچھ سوالات کریں۔ اب یہاں پر عجیب، سید ابو الحسن اصفہانی نے بالکل یعنی ایک 100% یقین کے ساتھ کہا بالکل میں آپ کے لیے وقت لے لیتا ہوں امام سے کہہ کر۔ تو وہاں پر جو سید ابو الحسن اصفہانی کے جو دوست احباب اور شاگردان بیٹھے ہوئے تھے وہ تعجب سے نگاہ کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا، یہ انہوں نے کیسے وعدہ دے دیا ان کو، اور یہ اب کیسے ہوگا یہ۔ 2-3 دن بعد سید ابو الحسن اصفہانی نے ایک شخص کو بھیجا اس عالم زیدی کے پاس کہ تم جاؤ اور اس عالم زیدی کو کہو کہ اگر امام سے ملنا چاہتے ہو تو فلاں دن فلاں ٹائم پر وادی السلام میں آ جانا۔ وہ شخص گیا اور عالم زیدی کو کہا کہ اور وہاں پر تم آ جانا وادی السلام میں۔ اب سید ابو اصفہانی وہاں پہنچے ہوئے تھے وادی السلام میں، وہ عالم زیدی بھی وہاں پر آ گئے اور سید ابو الحسن اصفہانی سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر انہوں نے کہا اس عالم زیدی سے کہ تم اس راستے سے جاؤ
اور انشاءاللہ امام سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو عالم زیدی نے کہا کہ ساتھ چلتے ہیں۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے جواب دیا کہ میں ابھی ہی امام کی خدمت سے آیا ہوں یہاں پر، اور میں نے اپنے سوالات پیش کیے اور امام نے میرے سوالات کے جواب دیے، اب تم جاؤ اس راستے سے۔ یہ عالم زیدی جاتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے امام سے، اور 1 یا 2 گھنٹے بعد، جس سے نقل ہوا ہے یہ واقعہ، اس میں یہ آیا کہ 1 یا 2 گھنٹے بعد وہ عالم زیدی واپس آتا ہے ملاقات کر کے، اور سید ابو الحسن اصفہانی کے قدموں میں پڑ جاتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حتماً اور یقیناً امام کو حی اور زندہ ہونا چاہیے۔ اب یہ یقین جو اس عالم زیدی کے دل میں آیا ہے، اترا ہے، اگر ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ ہم 24 گھنٹے اپنے امام کے ساتھ محشور ہیں، تو کیا امام کا غائب ہونا کوئی معنی رکھے گا؟ کیا امام ہمارے لیے غائب ہوں گے؟ کیا غیبت کوئی معنی دیتا ہے یہاں پر؟ بلکہ اس واقعے سے اور امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہیں۔ پھر راوی کا نام کیا تھا؟ عبد الرضا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام نے جب یہ جملہ کہا کہ تمہارے اعمال ہم پر پیش کیے جاتے ہیں فی کل یوم و لیلۃ، تو راوی کہتا ہے فاستعظمت ذلک، مجھے شرم آئی اور میرے اوپر سخت اور گران گزرا امام کی یہ بات۔ اب یہ ایک حدیث تھی۔ ایک اور حدیث میں محمد ابن مسلم اور زرارہ نقل فرماتے ہیں امام علیہ السلام سے، اور کہتے ہیں کہ سألنا، ہم نے پوچھا ابا عبداللہ سے، یعنی امام صادق علیہ السلام سے، کہ ان اعمال کے بارے میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا ما فیہ شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر امام نے ثم تلا هذه الآیہ، امام نے وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اور اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد امام نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ ان للہ شہداء فی ارضہ، خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس زمین میں کچھ شاہد ہیں، شہداء ہیں، یعنی گواہی رکھنے والے موجود ہیں خدا کے اس زمین میں۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے عمل انجام دیا ہے اور اس عمل کی مووی، اس کی یا پکچر یا اس کی کوئی فلم امام کی خدمت پہ پیش کی جاتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیونکہ آپ دیکھیں جب ایک عمل کی اگر فلم، آپ فار ایگزامپل کوئی کسی کی مووی بنائیں، کسی کے سامنے موبائل رکھ کر فار ایگزامپل CCTV رکھ دیں، ٹھیک ہے، آج کل تو CCTV کیمراز پہلے دکانوں کے اندر، دکانوں کے باہر ہوتے تھے، اب تو گھروں کے باہر بھی CCTV کیمراز ہوتے ہیں۔ اب ان CCTV کیمراز کے ذریعے کیا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے اعمال کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن اسی کیمرہ کے اندر ایک خامی ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی بینک کے اندر چوری ہوتی ہے اور سب کچھ کیمرہ کے اندر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کیمرہ کے اندر اگرچہ پورا اس بینک کی رابری کا سین ریکارڈ کیا گیا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے اس ویڈیو فلم کے اندر، لیکن پھر بھی ایک پرابلم ہے، وہ کیا ہے، وہ کیمرہ باوجود اس کے کہ بہت ہی جزیات کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن دقیقاً اور تمام وہ دقائق، تمام وہ چھوٹی چھوٹی جزیات پھر بھی اس کیمرہ کے اندر ریکارڈڈ نہیں ہے۔ یعنی اس عمل کے پیچھے کیا موٹیویشن تھا
اور اس عمل کے پیچھے جو معنوی اور اسپرچول جو موٹیویشنز تھے اس چوری کے، وہ تو ریکارڈ نہیں ہوئے، صرف فزیکل عمل کو ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن جو بیہائنڈ دا سین، جو اس عمل کے جو اثرات ہیں عالم ہستی کے اندر، اس بینک رابری کو انجام دینے والوں کے جو اعمال ہیں جو اس فلم کے اندر ریکارڈ ہوئے ہیں، اس کے جو اثرات عالم ہستی میں پڑ رہے ہیں، وہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ ریکارڈ نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام کو جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرح نہیں ہے کہ اس کی جو ٹی وی ٹیپ ہے اس کو اور میموری کارڈ ہے وہ امام کی خدمت پہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ عمل اس تمام دقائق اور جزئیات سمیت، اس کے آثار سمیت امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا، آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کیا لفظ آیا ہے؟ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، سَيَرَى اللَّهُ، یہاں پر فعل ہے، ایکشن، ورب کیا ہے؟ یرا. یرا یعنی دیکھنا، رؤیت کرنا، مشاہدہ کرنا. یہاں پر یہ نہیں آیا کہ عالم اللہ، یہ نہیں آیا کہ خدا نے جانا تمہارے اعمال کے بارے میں، بلکہ خدا نے دیکھا تمہارا عمل. جاننا اور دیکھنا زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھنا کسی چیز کو جاننے سے زیادہ دقیق ہے. صحیح ہے؟ آپ کے بارے میں فار ایگزامپل آپ راستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے سامنے موبائل ہے، موبائل کی فوٹو ہے. اب یہ موبائل کی فوٹو آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. یہ پروسیس ہے جو ہر انسان کے ذہن میں یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں اس کی فوٹو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. لیکن اب آپ خود بتائیں نا، یہ فوٹو جو میرے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں، یہ زیادہ عظیم ہے، دقیق ہے، یا خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا زیادہ عظیم بات ہے، زیادہ دقیق بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے دیکھنا زیادہ دقیق ہے، مشاہدہ کرنا زیادہ دقیق ہے. لہٰذا اس آیت میں دیکھیں خدا نے کیا تعبیر استعمال کی ہے خوبصورت، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، خدا تمہارا عمل دیکھ رہا ہے. رسول خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. صحیح، میموری کارڈ کو نہیں دیا جا رہا رسول کی خدمت میں ہمارے اعمال کا، فوٹو اور فلم نہیں بتائی دی جا رہی رسول کو. اور مؤمنون اہل البیت علیہم السلام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ اس سے بھی زیادہ دقیق ہے. وہ کیا ہے کہ صرف عمل کو پیش نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں قرآن کے اندر ایک آیت جس میں آیا ہے کہ جاء بالحسن، ایک شخص آیا ہے اپنے حسن عمل کے ساتھ. یا ایک اور جگہ تعبیر آئی ہے آپ دیکھیں جہاں پر عمل صالح کے بارے میں بات ہوئی ہے، ہمیشہ یہ ہے ایمان و عمل صالح. لیکن ایک اور تعبیر قرآن کے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ الذین عملوا بالسیئات، وہ لوگ جو سیئات کو انجام دیتے ہیں. یعنی اس تعبیر میں آپ دیکھیں عملو عمل پلس الذین، وہ لوگ جو اس عمل کو انجام دیتے ہیں. یعنی عمل کے بارے میں بات آئی ہے اور عامل کے بارے میں بات آئی ہے. عامل کون ہے؟ جو عمل انجام دینے والا ہے. عامل فاعل، جو عمل انجام دینے والا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. معصومین علیہم السلام کو جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فقط اعمال اور عمل نہیں بلکہ عمل پلس عامل. صحیح، دیکھیں کتنی دقیق بات ہے یہ، کتنی عظیم بات ہے یہ. یعنی ہم خود امام کو پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارا وجود ہمارے اعمال سمیت امام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ تو بہت سنگین معاملہ ہو گیا. اب اس نگاہ سے آیا ہمارے اندر وہ پریونشن اور برے اعمال کی نسبت متنفر ہونا، نفرت ایجاد ہونا ایجاد نہیں ہوتا؟ بالکل ہونا چاہیے. اب اس نگاہ سے اگر ہم یہ نگاہ اور یہ سوچ اور یہ ویو پوائنٹ، یہ دید ہمارے ذہنوں میں 24 گھنٹے ہو
تو دیکھیں آٹومیٹکلی ہم برے اعمال کی نسبت ایک بار نہیں بلکہ 10 دفعہ سوچیں گے، بلکہ 1000 دفعہ سوچیں گے. صحیح؟ تو یہ نگاہ ہم کوشش کریں اپنے اندر پیدا کریں انشاءاللہ. اب آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے اس پورے موضوع کے لیے اختتام کے طور پر نقل کروں گا، وہ ہے داؤد رقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبداللہ، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ بلکہ ہاں فقال علی، امام نے داؤد سے کہا فقال علی یا داؤد، اے داؤد، اعمالکم عرضت علی یوم الخمیس، اے داؤد تمہارے اعمال عرضت علی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، مجھے دکھائے جاتے ہیں یوم الخمیس جمعرات کا دن، جمعرات کے دن میں، تھرسڈے. فرأیت لک فیہا شیئا، تو میں نے تمہارے اعمال میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس نے مجھے فرحنی، جس نے مجھے خوش کیا ہے. اب دیکھیں یہ صرف داؤد کے اعمال تو پیش نہیں کیے جا رہے بلکہ ہم سب کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. ان روایات کے اندر، ان احادیث کے اندر فقط واقعہ بیان نہیں ہو رہا ہے بلکہ قاعدہ بھی ساتھ میں ہے، ایک رول بھی یہاں پر ساتھ میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ قاعدہ تمام انسانوں کے لیے لاگو ہوتا ہے. خوب. اب یہاں پر ایک واقعہ ہے، بہت بھی خوبصورت واقعہ ہے کہ اب وہ کیا عمل تھا کہ داؤد رقی کا وہ عمل دیکھ کر امام خوش ہوئے. یہاں پر داؤد رقی خود اس روایت کے اندر خود اس کی وجہ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں وہ عمل کیا تھا. وہ یہ فرماتے ہیں داؤد رقی کہ میرے ایک رشتہ دار تھے اور جو کہ ناصبی تھے، اور ناصبی آپ جانتے ہیں ان کے لیے کیا احکام ہے. صحیح، ناصبی تھے اور یعنی بالآخر، اور ان کی جو فیملی تھی، یعنی میرے جو ریلیٹیو ہیں ناصبی تھے، ان کی جو فیملی تھی وہ بہت ہی فقیر تھے، محتاج تھے. جب میں مکہ آیا اور امام کو دیکھنے کے لیے، امام کا دیدار کرنے کے لیے، میں نے سوچا کہ کچھ پیسے ان کو دیتا ہوا آؤں میں یہاں پر. امام کو یہ عمل پسند آیا. پھر امام کیا فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں، امام نے یہ فرمایا وَذَلِكَ، وہ تمہارا عمل کیا تھا، صِلَتُكَ لِابْنِ عَمِّكَ. اب یہ جو اس نے جو پیسے دیے اس کا نتیجہ امام بتا رہے ہیں. یعنی عمل کیا ہے یہاں پر، ناصبی خاندان کو جو کافر ہے اس کو ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہیں لیکن ناصبی ہیں، پیسے دیے اور پیسے دے کر امام سے ملنے آیا ہے. اب یہ جو عمل ہے پیسہ دینا اور ان کی مدد کرنا، ان کی محتاجی میں ان کو مدد کرنا، مدد دینا، اس عمل کے بارے میں امام کیا فرمانے ہیں دیکھیں، عمل کے آثار. اِنَّهُ سَيُمْحَقُ أَجَلُهُ، تمہارے دیکھیں بہت ہی عجیب نتیجہ ہے، آپ خود تعجب کریں گے. دیکھیں اِنَّهُ سَيُمْحَقُ أَجَلُهُ، تمہارا اس کو پیسے دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی موت جلدی آ جائے گی، اس کی عمر میں کمی ہو گئی ہے. وَلَا يَنْقُصُ رِزْقُكَ وَلَا يَنْقُصُ رِزْقُكَ، لیکن تمہارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک تعجب کی بات نہیں ہے، بالکل اگر ہم پہلی ایک ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو عجیب بات ہے. داؤد نے اپنے ناصبی رشتہ دار کی مدد کی ہے، صحیح ہے، محتاج تھے وہ، ان کو پیسے دے کر آیا ہے. اب پیسے دینے کے نتیجہ یہ ہوا، امام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پیسے دینے کے اثر میں اس کی عمر کم ہو جائے گی. یعنی جب ایک کافر، جب مومن گھر سے ایک مومن کے پیسے ایک کافر کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کافر کے اعمال غلط اور غلط اعمال میں اضافہ ہو، اور مومن کے
پیسے کافر کو دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومن یہاں پر در حقیقت اس کی مدد کر رہا ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کو کم انجام دے، لہٰذا اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ عمر کم ہو جاتی ہے لہٰذا ظاہر سی بات ہے وہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو گناہ کے اعمال انجام دینے میں کمی آتی ہے، گناہ انجام پانا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مومن جب پیسے دیتا ہے کسی کافر کو تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں اس کی موت کے نتیجے میں۔ اب اگر مومن کسی مومن کی مدد کرے، یہ تو مومن کا مدد کرنا تھا کافر کو، اگر مومن کسی مومن کی مدد کرے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اعمال کے آثار ہیں۔ اگر ان آثار کو ہم دیکھیں جو خود روایات کے اندر آئے ہیں تو دیکھیں عمل صالح کو انجام دینے کے حوالے سے کیا شوق ہمارے اندر ایجاد ہوگا، لہٰذا اس کی موت جلدی آ جاتی ہے، اور یہ اس کا اثر ہے جو امام نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی، اور یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال سختی سے قبول ہوں گے۔ اگر ہم صرف انسان کے اعمال کو ہی دیکھیں تو ہمارے عمل کی کیا اوقات ہے؟ کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا 100% توجہ ہوتی ہے نماز میں؟ نہیں، اکثروں کی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے اعمال کی کوالٹی 100% ہوتی ہے کہ ان کو قبول کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں؟ نہیں۔ اگر عمل کو صرف عمل کی نگاہ سے دیکھیں، صرف عمل کو ہی دیکھیں تو قبول ہونا مشکل ہے۔ ہاں، یہاں پر آیت اللہ بہجت ایک خوبصورت رائے حل بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو انسان کے اعمال، آپ کے اعمال، ہمارے اعمال، تو اس کا طریقہ ہے محبت۔ یعنی اگر ہمارے اعمال کے اندر محبت اہل بیت علیہم السلام کو اضافہ کیا جائے تو محبت اس عمل کی روح ہے، عمل جسم ہے، محبت روح کا کام انجام دیتی ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو عمل ایک بے روح کی طرح، ایک بالآخر بے جان کی مانند رہ جائے گا، اور یہ پھر قبول ہونا اس کا مشکل ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے، یہ آیت اللہ بہجت کا کوٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر ہم اپنے اعمال کے اندر محبت کو ضمیمہ کریں، محبت کو لے کر آئیں، فل اپ کریں، تو عمل کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے امام عسکری علیہ السلام کی جانب سے، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر کے انشاءاللہ اس سیشن کو ہم اینڈ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا امام عسکری علیہ السلام نے کہ صحرائے محشر کے اندر جب قیامت برپا ہوگی وہاں پر ایک شخص کو لایا جائے گا محاسبے کے لیے، اور ایک ایک کر کے اس کا عمل دیکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا گناہ، یہ تمہارا سیئہ، یہ تمہارا سیئہ، یعنی ہر عمل میں گناہ 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 گناہ، سیئہ 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 سیئہ۔ خوب، یعنی اس کا جو پورا جو عمل کا جو اعمال کا جو ترازو ہے وہ سیئات سے اور گناہوں سے پر ہو جائے گا، فل اپ ہو جائے گا۔ اس کو خطاب کیا جائے گا یہاں پر، خوب یہ تو تمہارے سیئات تھے، تمہارے حسنات کہاں پر ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے کوئی حسنہ انجام دیا ہو۔ یہاں پر خداوند سبحان، خداوند رحمان فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یاد نہیں ہے مجھے تو یاد ہے، میں نہیں بھولا ہوں تمہارے حسنات کو، سب کچھ میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ انسان جب حسنات انجام دیتا ہے، کوئی عمل صالح انجام دیتا ہے، فوراً بھول جائے فوراً کہ میں نے کوئی عمل صالح انجام دیا تھا۔ کیوں؟ اس واقعے کے لیے، تاکہ یہ اس کے ساتھ پیش آئے، تاکہ یہاں پر خدا اپنی رحمت اس کے اوپر نچھاور کرے۔ دیکھیں کس طرح سے خداوند نے فرمایا کہ میں تو تمہارے حسنات نہیں بھولا ہوں، اگرچہ تم بھول گئے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک کاغذ لایا جائے گا،
اور اس کاغذ کو اس ترازو پر رکھا جائے گا. نتیجے میں پورے ترازو کا وزن ادھر ادھر ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا، چینج آ جائے گا، مکمل چینج. یعنی اگر سیئات یہاں پر تھے، جب اس کاغذ کو رکھا جائے گا تو اس کاغذ کا وزن اتنا ہوگا کہ سیئات کا وزن اس کے سامنے بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم جنت بھی جا سکتے ہو اور شفاعت بھی کر سکتے ہو. اب یہاں پر جو اہل محشر ہیں وہ تعجب کریں گے، خدا سے پوچھیں گے خدایا ایسا کون سا حسنہ تھا اس کا، ایسا کون سا عمل تھا جس کا یہ اثر، اتنا بڑا اثر. خدا یہاں پر فرمائیں گے کہ یہ شخص بدہکار تھا، مقروض تھا، یہ اس کے ڈیوز تھے کسی کی جانب کہ اس کو ڈیوز پے کرنے تھے. لیکن جب یہ گیا اپنے ڈیوز کو پے کرنے کے لیے اس شخص کو، تو اس نے، دیکھیں اب بہت غور سے سنیں، یہ ہے محبت کو فل کرنا عمل کے ساتھ. جب وہ شخص گیا، یہ شخص گیا اپنے ڈیوز کو پے کرنے کے لیے اس شخص کی جانب، تو اس نے اس کو کہا کہ میں شوق سے تمہارے پاس آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ یہ لو پیسے خدا حافظ، بلکہ کہا میں شوق سے، اشتیاق سے تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے پیسے لوٹانے. اس شخص نے پوچھا کیوں اتنے شوق سے؟ تو یہ کہے گا، اس نے کہا کہ چونکہ تم محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، چونکہ تم محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، میں اس شوق سے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہارے پیسے لوٹاؤں. اب دیکھیں، شوق اور محبت کو ضمیمہ کرنا، فل کرنا اور ساتھ لے آنا عمل کے ساتھ. اور وہ شخص صحیح ہے، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ تم نے محبت کے ساتھ اور میرے اندر محبت امیر المؤمنین علیہ السلام دیکھی ہے اور اس شوق سے میرے پاس آئے ہو، میں بھی تمہارے قرضوں سے اور ڈیوز سے گزر جاتا ہوں. مجھے تمہارے اب مجھے یہ پیسے واپس نہیں چاہیے، بلکہ میرے مال کے اندر اگر تمہیں میرے مال سے مزید کچھ چاہیے تو تم لے سکتے ہو. اب آپ دیکھیں، محبت قیامت میں اپنا نتیجہ دکھاتی ہے. لہٰذا میں نے کہا نا، عمل کو صرف عمل دیکھیں تو ہماری نمازوں کی کیا اوقات ہے، ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے. صحیح، ہاں اگر ہم انسان کامل ہوتے تو ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، قبول ہوں گی، لیکن ہم تو انسان کامل تو نہیں ہیں. اگرچہ انسان کامل بن سکتے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے، بالآخر اس طرح سے آسان نہیں ہے. اب اس سفر میں ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں بالآخر آج کل جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر کورونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہماری نمازوں کے اندر ہے، اور مہنگائی ہے. تو یہ نمازیں بالآخر اگر جب پیش کی جائیں گی خداوند متعال کی خدمت میں قیامت کے دن تو کیسے قبول ہوں گی؟ لیکن اگر اس نماز کے اندر محبت بھی ہو اور ہر عمل کے اندر محبت بھی شامل کی جائے تو یہ آسانی سے قبول کی جا سکتی ہیں خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ خدا رحمان رحیم ہے. یعفو عن کثیرن ہے خدا، یعفو عن کثیرن، زیادہ عفو کرنے والا. قرآن کی آیت میں یہ ہے یعفو عن کثیرن. لہٰذا ہم اس شوق سے، اس محبت اہل البیت علیہ السلام کے توسط سے اپنے اعمال کو انجام دیں. اور اگر اس محبت کو دیکھیں، آپ دیکھیں یہ محبت کتنا لطف دکھاتی ہے ہم شیعوں کے لیے. تو کیا ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم عمل ناصالحہ انجام دیں، پھر بھی اس قدر رحیم ہے خداوند متعال اور اس قدر کریم ہے اہل البیت علیہ السلام، پھر بھی ہماری شفاعت کرنے کو تیار ہے ہمارے گناہوں کے باوجود. لہٰذا بہتر نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور انجام دینا چھوڑ دیں، گناہوں کو ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اسٹیٹس کے اوپر، اور پروفائل پکس اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بلا بلا. انگلش میں کہتے ہیں کریپ، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے کریپ. یہ سارے کام جو ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کریپ.
ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ سارا کریپ موجود ہو، اور وہاں پر پھر شرمندگی ہوگی، اور بالآخر قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یوم حسرت، پھر وہاں پر حسرت ہوگی ہمیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ماہ شعبان کے یہ جو آخری اوقات ہیں، 2 یا 3 دن بچے ماہ شعبان کے اختتام میں، اس سے ہم بخوبی استفادہ کریں اور اپنی زندگی کو ریوائز کریں، ریویو کریں، اور اچھے اعمال اور نیک اعمال اور حسنات کو انجام دینے کا محکم ارادہ کریں انشاءاللہ، اور گناہوں سے پشت کریں انشاءاللہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں اس حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔